مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے اور بخار کی وجہ سے گلا ساتھ تو نہیں دے رہا، لیکن حاضری اس لیے کہ میری وسیلہ ظفر تو حضور کو حدیث پسند ہوتی ہے کہ حدیث شریف سناؤں گا اور اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن مولا علی حاضر، سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ نبئنی الی اقرب الطرق الی اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے غیبی علوم میں سے ایسی غیبی خبر اور ایک غیبی علم کے لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک ایسا قریب ترین رستہ بتائیں کہ میں اس رستے پر چلوں اور مجھے بہت جلدی خدا تک رسائی نصیب ہو جائے۔ میں آج آپ کے غیبی علم میں سے یا رسول اللہ وہ رستہ مانگنے آیا ہوں جو خدا تک قریب ترین ہو، لیکن اگر قریب ترین ہو تو کہیں مشکل نہ ہو۔ تو علی مشکل کشا تو ہیں، ہمارے لیے مسئلہ اگلا حل کیا، فرمایا یا رسول اللہ پر شرط یہ ہے وَأَسْهَلِهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ، لیکن وہ اتنا آسان ہو کہ اللہ کی ساری مخلوق بھی اس پہ عمل کر سکے۔ قریب ترین بھی ہو، آسان ترین بھی ہو، یہ دو لفظہ میرے ساتھ مل کر دہرا دو۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، وہ قریب ترین بھی ہو، پھر آسان ترین بھی ہو۔ پر مولا علی اس پہ چپ تھوڑے ہوئے، آگے ایک اور شرط لگا دی، کہا یا رسول اللہ وَأَفْضَلِهَا عِنْدَ اللَّهِ، وہ قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، اور خدا کی ساری عبادات میں افضل ترین بھی ہو۔ چنانچہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی، جواب تو حضور سامنے بیٹھے ہوئے کو دے رہے تھے، ہم سے سوال جواب ہم سامنے والے کو کبھی یا کہہ کے اس کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، پر یہ کوئی بات تھی کہ جواب دینے سے پہلے حضور نے فرمایا یا علی۔ ایک بار آپ بھی سارے بلند آواز سے کہہ دو یا علی، ایک بار کہہ دو یار بلند آواز سے۔ اب بھائی میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دو، یہ صدیقی اکبر کا فیضان ہے، یہاں صدیقی دربار میں حیدر کا نعرہ لگ رہا ہے، نعرہ حیدری۔ افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق سیدنا ابی بکر صدیق کی تعلیم والے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، نعرہ حیدری۔ حضور نے کیا فرمایا یا علی، کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں سے آگے کیا، اگلی جو حدیث کے الفاظ میں بس وہ سناتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ طریقت والے دربار کہاں سے آگے، یہ طریقت کے سلسلے کہاں سے آگے، سنو اے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ حضور نے فرمایا علیکہ بمداومت ذکر اللہ تعالی فی الخلوہ، اے علی واجب کر لو اپنے اوپر، لازم کر لو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہائی میں کچھ ایسے لمحات کہ اکیلے بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرو۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سالک آباد شریف والوں نے یہ غاریں کیوں بنائی تھی، اب پتہ چلتا ہے کہ مکے دے نکے دے بیٹھ کے اکیلا ہی یاد کر دیا۔ علیکہ بمداومت ذکر اللہ فی الخلوہ، تیرے اوپر لازم اپنے اوپر کر لے کہ ہمیشہ ہمیشہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک تنہائی کی گھڑی ہونی چاہیے کہ کوئی اور نہ ہو، تو صرف اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو جائے۔ یہ مراقبے، یہ ذکر و فکر نیم شبی جی، اللہ اکبر۔ فقال علی، اب حضور نے تو کہہ دیا تنہائی میں ایسا کوئی ٹائم رکھو، اس میں اکیلے میں ذکر کرو، یہ اقرب ترین ہے،
قریب ترین ہے، آسان ترین ہے اور افضل ترین ہے۔ پر مولا علی بھی مشکل کشا ہے نا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقال علی کیف اذکر یا رسول اللہ، حضور تنہائی تو مل جائے گی پر ذکر کیسے کرنا ہے؟ آج آپ کو نقش بندی طریقہ ذرا مولا علی کے در سے ملنے والا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ او محبت والو، پیار والو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے قریب ترین بھی بتا دیا، آسان ترین بھی بتا دیا، افضل ترین بھی بتا دیا، یہ بھی فرما دیا اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، فَكَيْفَ أَذْكُرُ، حضور بتاؤ نا میں کس طرح یاد کروں؟ فقال علیہ السلام، یہاں سے آگے ذرا نقش بندی طریقہ، فقال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا غمض عینیک واسمع منی ثلاث مرات، علی آنکھوں کو بند کر۔ اب حضور طریقہ ذکر کا بتا رہے ہیں، یہ طریقے ہیں نا مشائخ کہتے ہیں آنکھیں بند کر۔ حضور جب ذکر کی محفل ہوتی ہے، میرے حضور قبلہ سلطان المشائخ اور حضور قبلہ سلطان الفقراء، جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا اب سارا ذکر ہو گیا، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سوچتے ہیں یہ مشائخ آنکھیں کیوں بند کراتے ہیں؟ بابا یہ رسول پاک نے ولیوں کے سربراہ کی آنکھیں بند کرائی تھی۔ اگر دونوں ہاتھوں میں جان ہے تو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا غمض عینیک، غمض عینیک، علی اپنی دونوں آنکھیں بند کر اور میں ذکر کرتا ہوں اور تو چپ کر کے سن۔ تو آنکھیں بند کر کے سن اور مرشد ذکر کرے گا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے ذکر کا آغاز مرشد کیا کرتے ہیں، پڑھو لا الہ نبی پاک نے فرمایا غمض عینیک، اے علی اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لو، واسمع منی اور چپ کر کے مجھ سے سننا ہے، ثلاث مرات میں 3 بار ذکر کروں گا۔ فقال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار ذکر کیا، لا الہ الا اللہ، اہل سنت و جماعت کو اس حدیث پر عمل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشت عشق و محبت امام العارفین امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبتیں رکھنے والے، یہ جو مسجدوں میں نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے اور 3 بار لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ 3 بار کا ذکر ہے جو حضور نے علی کو کرایا تھا۔ جس جیسا آج حوالہ ملے اور ذرا اچھی آواز نہ دوئے ہاتھ چاہے نہ دے وہ بولے میرا سبحان اللہ۔ آج میں بیمار ہوں مگر میں دار و شفا میں جائے ہوں، آپ سبحان اللہ۔ ماں علامہ صاحب کا فکرہ چلنا لگا، میں حضور قبلہ شہزادہ صاحب آنکھیا، میں کہا جی نہ کتنا سونا جملہ بولے ہیں، آخ دن خطہ دار و شفا، آپ سبحان اللہ۔ جی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور لقمان علیہ السلام دیا روحاں دی جلوہ گری دیکھنی ہوئے اور جمعرات تے اتوار والے دھڑے آؤ نہ پھر پتہ لگیا وہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا علی اکھیاں بند کر، ذکر میں ایک عرصہ تو سنی،
حضرت علی نے اکھیاں بند کیتیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے 3 واری ذکر کیتا ذکر دے درمیان علی نے اکھیاں نہیں کھولیاں حضور ذکر کر دے رہے تے نال علی دا سننا بھی دیکھ دے رہے ذکر آپ پہ کر دے نے نگاہ والی تے پائیاں نے ہے جی ہمیشہ لوگ آہدے نے علی نے حضور دی چہریاں دیکھیا پر آج پتا چلے کہ علی دا چہرہ ہوئے جسا صدیق تاں پہ دیکھ دینے علی اکھیاں بند کر نالے ذکر اللہ دا کرسا نالے تیرا چہرہ بھی دیکھ سا ہون پتہ لگے نقش بندیاں دے امام صدیق اکبر علی دا چہرہ کیوں دیکھ دے سبحان اللہ بس حدیث اپنے اختتام تک پہنچ گئی چنانچہ 3 بار حضور نے ذکر کیا اور علی سے آنکھیں بند کرائیں جب یہ ذکر مکمل ہوا حضور فرما محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی آنکھیں کھولو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی فرمایا علی اب تو ذکر کر اور میں آنکھیں بند کرتا ہوں اللہ ثم قال علی پھر حضرت علی نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا علی پاک نے ذکر کیا 3 بار والنبی علیہ السلام یسمعو اور اللہ کے محبوب جو ہے آپ اس وقت دیکھتے رہے اب یہ جو ذکر مبارک کرنے کا طریقہ ہے ہم ہیں نقش بندی ہم ہیں صدیق اکبر کے دروازے کے بندے ہوئے غلام پر صدیق اکبر نے ہمیں بتایا ہے اکھیاں بند کر کے ذکر کرنا دے کرانا سونے مولا علی دیا طریقہ ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے اس سینوں میں چھپائی جاتی ہے یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں اور یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے میرے نام مل کو پڑھو پھر سارے اور سرکار میں ہے موج میں جاؤ یار سارے تیبہ سے منگائی جاتی ہے اس سینوں میں چھپائی جاتی ہے آواز ہمیں سب جیتا ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے سینوں میں توحید کی میں لا الہ الا اللہ توحید کی میں یہ پیالوں سے نہیں یہ نظروں سے